السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ثناء اللہ صادق تیمی آج آپ سے چند باتیں کرنے کی خواہش ہوئی کہ انسان اکیلے نہیں جی سکتا۔ ہم سماجی جانور کی حیثیت رکھتے ہیں، اکیلے نہیں رہتے، معاشرے میں جیتے ہیں۔ ہم جہاں جیتے ہیں ہمارے ساتھ اور لوگ بھی جیتے ہیں۔ ہم تعلقات بنانے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ ہمارے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم دوست کہتے ہیں، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور ان کے بغیر ہم دراصل زندگی کا باضابطہ کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ اور ہماری جو انسانی زندگی ہے اس کی خوبصورتی میں یہ تعلقات اضافہ کرتے ہیں۔ ان تعلقات کی اپنی اہمیت ہے، ان رشتوں کی اپنی ضرورت ہے، ان کی اپنی خوبصورتی ہے۔ لیکن آپ یقین جانیں کہ آج کی دنیا میں خاص طور سے بعض اصولوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ انہی رشتوں اور انہی تعلقات کی وجہ سے زیادہ خراب زندگی جی رہے ہیں، زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ بعض لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو عجیب ذہنی خلجان کی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ مریض تک ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس زندگی کے اصول و آداب کیا ہیں۔ یہاں جس چیز پہ سب سے زیادہ اسٹریس ڈالنے کی ضرورت ہے وہ ہے کسی کی بھی جو نجی زندگی ہے، کسی بھی انسان کی جو اس کی اپنی ذاتی زندگی ہے، اس ذاتی زندگی کے جو حدود ہیں، اس ذاتی زندگی کی جو سیمائیں ہیں، جو بارڈرز ہیں، ان بارڈرز کو کراس نہ کیا جائے، ان حدوں کو نہ پھلانگا جائے۔ آپ کا بہت قریبی دوست ہے، کوئی آپ کا بہت قریبی دوست ہے، لیکن اس قریبی دوست کی بھی اپنی ایک ایسی داخلی زندگی ہے جس میں وہ نہیں چاہے گا کہ آپ پہنچیں۔ ہر آدمی ایک ایسی زندگی جیتا ہے جہاں وہ نہیں چاہتا کہ وہاں کوئی اور آئے۔ یہ اس کا اپنا سیف زون ہے، اس کا اپنا اسپیشل کہہ لیجئے، اسپیسیفک کہہ لیجئے، بالکل خاص اس کا اپنا ہے۔ اس میں وہ منتھن کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، پورے طور پہ وہ خود ہوتا ہے، وہاں نہیں چاہتا کہ کوئی اور ہو۔ آپ اگر دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، استاذ ہیں، شاگرد ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے اسپیشل زون میں مت جائیے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ہم سماجی زندگی جیتے ہیں لیکن ہم اپنے گھروں میں بھی رہتے ہیں۔ سماجی زندگی میں جیتے ہوئے ہمیں اپنے ایک گھر کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو گھر ہے اس گھر کے اندر ہماری اپنی ایک زندگی ہے۔ اس زندگی میں کسی دوسرے آدمی کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کسی کے یہاں جانے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے، اس سے گزارش کی جاتی ہے، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، ہم پہلے نوک کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، تب جاتے ہیں۔ یہ دین بھی سکھاتا ہے، اخلاق کے بھی یہی تقاضے ہیں۔ آپ کسی کے یہاں بغیر بتائے ہوئے یوں ہی داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ داخل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو تربیت ہونی چاہیے وہ آپ کی نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو جو جینے کے آداب سیکھنے چاہیے تھے وہ آپ نہیں سیکھ سکے ہیں۔ یہیں سے والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ معاشرے میں جیا کیسے جاتا ہے، کسی کے یہاں جانے سے پہلے دستک دینا کیوں ضروری ہے۔ اتنا ہی نہیں کہ دستک دینا ضروری ہے، اجازت طلب کرنی ضروری ہے۔ اجازت اگر ملے تو اس آدمی کے گھر جا کر کے آپ وہیں بیٹھ سکتے ہیں جہاں وہ بیٹھنے کے لیے کہے۔ کسی کے گھر جانا اور اس کے بعد اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کے کسی حصے میں بطور خود چلے جانا، یہ اس کی پرائیویسی کو وائلیٹ کرنا ہے۔ آپ وہ غلطی کر رہے ہیں جس سے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ دوست کے یہاں گئے، ان کا فریج چیک کر رہے ہیں، ان کے باورچی خانے میں بغیر بتائے ہوئے چلے گئے، ان کے بیڈ روم میں بغیر بتائے ہوئے چلے گئے، ان کی کوئی الماری کا کوئی گیٹ ایسے ہی کھول لیا۔
یہ ساری چیزیں دراصل معاشرتی آداب کے خلاف ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں ان سے۔ آپ کا ایک دوست آپ سے بہت قریب ہے، آپ سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن وہ نہیں چاہے گا کہ آپ اس کے باورچی خانے میں جائیں۔ آپ کی سہیلی نہیں چاہے گی کہ اس کا آپ فریج کھولیں، تو مت کھولیے۔ ان باؤنڈریز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں بہت سارے رشتے اس لیے خراب ہو جا رہے ہیں، دوستیاں دشمنیوں میں بدل جا رہی ہیں کہ لوگ ان حدود کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ یہ اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کا باورچی خانہ، کسی کا بیڈ روم یا کسی کی الماری، یہ اس کی نجی زندگی کی چیزیں ہیں۔ وہ اگر آپ کو اجازت دے تو مسئلہ نہیں ہے، کھول دیجئے، لیکن اگر آپ اجازت لیے بغیر بطور خود اسٹیپ ان کرتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، ان سے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں لگ بھگ لوگوں کے پاس موبائل ہے، اور یہ موبائل بھی دراصل اس آدمی کی نجی زندگی ہے۔ موبائل کو بس ایک آلے کے طور پہ مت دیکھیے، وہ خود اپنے آپ میں ایک لائف ہے۔ ایک آدمی کے سارے ڈاکومنٹس ہیں اس کے اندر، ایک آدمی کی بہت ساری راز و نیاز کی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تو یوں ہی آپ بغیر اجازت کسی کا موبائل مت کھولنے لگ جائیے۔ کبھی اگر کوئی ضرورت پڑ جائے، کہیں کال وال کرنی ہے، جتنی آپ نے اجازت لی ہے وہاں تک محدود رہیے۔ کسی کے موبائل کو بطور خود لے لینا، اس کی گیلری وغیرہ میں چلے جانا، یا کسی اور حصے میں جا کر کے کچھ چیک کرنا، کچھ دیکھنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر اجازت کے آپ کسی کے گھر میں داخل ہو جائیے۔ رشتے خراب ہو رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، تعلقات بگڑ رہے ہیں۔ شریعت جب یہ کہتی ہے کہ کسی کے یہاں جانے سے پہلے اجازت طلب کرو، شریعت جب یہ اجازت دے دیتی ہے کہ اگر کوئی کھڑکیوں سے تانگ جھانک کر رہا ہے تو اس کی آنکھ پھوڑ دو، تو یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ جب نگاہوں کی حفاظت کے لیے کہا جاتا ہے تو ایسے ہی نہیں کہا جاتا۔ ان تمام چیزوں کا بہت اچھا مطلب ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی نجی زندگی میں محفوظ رہ سکے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہر آدمی سے مطالبہ ہے، یہ بولنے والا جو ہے اس سے بھی، اور جو سننے والا ہے اس سے بھی۔ ہر دو آدمی کی نجی زندگی کی جو خصوصیت ہے، جو راز و نیاز ہیں اس کے، ان راز و نیازوں کی حفاظت ذمہ داری ہے۔ معاشرے کے آداب میں، معاشرت کے آداب میں، جینے کے آداب میں، ساتھ جینے کے آداب میں ان چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم جب کسی انسان کی داخلی زندگی میں اس کی اجازت کے بغیر، اسے بتائے بغیر داخل ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں توڑتے ہیں، آداب توڑتے ہیں، اخلاق توڑتے ہیں۔ ہم ان چیزوں تک پہنچ جاتے ہیں جن چیزوں تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور وہاں سے بہت سارے وہ راز کھلتے ہیں، بہت ساری وہ باتیں سامنے آتی ہیں جن کی وجہ سے عداوتوں کو، جن کی وجہ سے دشمنیوں کو، جن کی وجہ سے فساد کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس معاملے میں بہت سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں، معاشرے کے بزرگ سمجھدار لوگ ان چیزوں کو عام کریں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حدوں کو سمجھیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، جن چیزوں سے آپ کا ڈائریکٹ سروکار نہیں بنتا، ان کو چھوڑنا آپ کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ تو چھوڑیے۔ ایک آدمی اگر کسی معاملے میں آپ کو شامل نہیں کرنا چاہتا تو آپ کیوں غیر ضروری طور پہ شامل ہونا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے۔ چاہے تو آپ سے مشورہ کرے، چاہے تو نہ کرے، چاہے تو بتائے اور چاہے تو نہ بتائے۔ آپ کیوں زبردستی جانا چاہتے ہیں؟ کیوں تھوپنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ کا حق نہیں ہے یہ۔ جب نصیحت طلب کرے تب کیجیے، مشورہ مانگے تب دیجیے۔ وہ مانگ ہی نہیں رہا اور آپ زبردستی اس کے اوپر کیوں؟ مت کیجیے۔ اس سے رشتے خراب ہو رہے ہیں، معاشرت تباہ ہو رہی ہے، اور وہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو بہرحال اچھی نہیں ہے۔ تو ہماری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری، تمام کی ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرت کو بہتر بنائے رکھنے کے لیے
یہ ضروری ہے کہ آدمی ان آداب کا خیال رکھے۔ تصور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شوہروں کو بھی یہ سکھایا ہے کہ گھر میں جانے سے پہلے اگر سفر سے آ رہے ہو تو پہلے بتا دو، تاکہ کوئی ایسی چیز یکایک تم آدھم کی اور کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہو جو تمہیں ناگوار گزرے، کوئی ایسی چیز کا سامنا ہو گیا جس کا دیکھنا تمہیں اصلاً گوارا نہیں تھا، خوبصورت رشتہ مختلف قسم کے وساوس کا شکار ہو جائے۔ تو ہم سمجھیں ہر انسان کی اپنی ایک داخلی زندگی ہے، اور اس کی اس داخلی زندگی کا احترام کرنا، اس کے حدود و قیود بارڈرز کو عزت دینا، اس میں اسٹیپنگ نہ کرنا، نہیں جانا، وہاں جانے سے بچنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ تبھی جا کر کے رشتے بنے رہتے ہیں، دوستی محفوظ رہتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو اویئرنیس ہے، یہ جو ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اس سلسلے میں بیداری پیدا کریں، معاشرے کو سمجھاویں، اپنے لوگوں کو تعلیم دیں، تو اللہ کرے کہ یہ ذمہ داری ہم ادا کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔